بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب القيام. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وكان قريبا منه فجاء على حمار فلما دنا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. وعن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام من مجلسه ثم رجع اليه فهو حق به. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے حسن معاشرت سے متعلق جو اللہ کے نبی کے فرامین ہیں، جو اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں، ان کا بیان ہو رہا تھا. چنانچہ گزشتہ روایات کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں سے سلام کے متعلق بیان ہو چکا، اور اس کے بعد اجازت کا جو معاملہ ہے اس کے اندر بھی چونکہ سلام اور اس کے بعد اجازت ہوتی ہے، اس معاملے کو بھی واضح کیا گیا. اور گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سلام کے متعلق اور ساتھ میں مصافحہ اور گلے ملنے کے متعلق بات بیان ہوئی کہ سلام کرنا زبان کی سنت ہے، لیکن کامل اور مکمل سلام وہ ہوگا کہ زبان پر کلمات ہوں سلام والے اور ہاتھوں میں ہاتھ دیا جائے تو یہ مکمل سلام کہلائے گا. اور گزشتہ کل آپ کے سامنے یہ بات ہو چکی ہے کہ ہمارے بڑوں نے جو شریعت کا مزاج سمجھتے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے سلام کرنے کو پسندیدہ قرار دیا ہے. ایک ہاتھ سے سلام کرنا جائز تو ہے، لیکن عام طور پر ایک ہاتھ سے سلام کرنے میں ایک تکبر کا، ایک بڑائی کا پہلو نمایاں ہوتا ہے. اس بنیاد پر ایک ہاتھ سے سلام کرنے کو پسند نہیں کیا گیا، بلکہ جو بڑوں کا طریقہ ہے وہ دونوں ہاتھوں سے سلام کرنے کا ہے. اور گزشتہ کل آپ کے سامنے یہ بات بھی ہو چکی ہے کہ دونوں ہاتھوں سے سلام کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث میں ثابت تو نہیں، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے اندر پکڑ لیا تھا، تو وہیں سے دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے سلام کرنے کا ثبوت ملتا ہے. چنانچہ گزشتہ روایات کے اندر صحابہ کرام اور اللہ کے نبی کا ہاتھ ملانا بھی ثابت ہوا، اور گزشتہ روایات کے اندر گلے ملنا بھی، یہ بھی سنت رسول سے ثابت ہوا کہ سرکار سے گلے ملنا بھی ثابت ہے. حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ، جب وہ سفر سے واپس آئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو گلے لگایا تھا اور ان کے ساتھ گلے ملے تھے. اور تیسرا معاملہ آ جاتا ہے پیار کرنے کا. عام طور پر آپ نے اب بھی دیکھا ہوگا عرب وغیرہ کے اندر کہ جب آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو پیشانی کو چومتے ہیں یا گالوں کو چومتے ہیں. تو ملاقات کے موقع پر یہ جو ہاتھوں کو چومنا ہو یا پیشانی کا چومنا ہو یا منہ کا چومنا ہو، بھائی اعتبار کہ اللہ کے نبی سے چومنا ثابت ہے، لہذا اگر کوئی بندہ چومے گا تو ناجائز نہیں ہوگا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت گزشتہ کل والے درس میں گزر چکی ہے کہ مدینہ منورہ آ جانے کے بعد وہ بیمار ہوئی تھیں، اور ان کی بیماری پر حضرت ابو بکر صدیق ان کی عیادت کو گئے اور جا کر ان کے گال کو چوما تھا. تو گویا کہ یہ چومنا ثابت ہے، اللہ کے نبی سے اپنے بچوں کو چومنا ثابت ہے. لہٰذا اگر ملاقات کے موقع پر اگر کوئی کسی کا ہاتھ چومے گا یا ماتھے کو یا گالوں کو چومے گا تو یہ خلاف شرع نہیں ہوگا. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جس کا ہاتھ چوما جا رہا ہے یہ چومنا محبت کے پیش نظر ہو، یہ چومنا کسی دنیاوی غرض کے پیش نظر نہ ہو.
اگر کسی دنیاوی غرض کے پیش نظر ہوگا تو یہ ہاتھوں کا چومنا ہو یا گالوں کا یا پیشانی کا چومنا ہو یہ جائز نہیں کرنے کے بعد اب آج والی جو روایات ہیں اس کے اندر کچھ اور باتیں ہیں جس کا عنوان ہے باب القیام۔ عربی زبان کے اندر قیام کا مطلب آتا ہے کھڑا ہونا، عربی زبان کے اندر قیام کا مطلب آتا ہے کھڑا ہونا، عربی زبان کے اندر قیام کا مطلب آتا ہے کھڑا ہونا۔ ہم جب نماز کے فرائض گنواتے ہیں تو 7 باہر کے ہیں 6 اندر کے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ اور پھر قیام۔ نماز جنازہ کے فرائض گنواتے ہیں تو ہم کہتے ہیں 2 ہیں، ایک قیام کرنا کھڑا ہونا اور دوسرا 4 مرتبہ زبان سے اللہ اکبر کی تکبیر کا کہنا۔ تو یہ جو قیام ہے، قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، لیکن یہاں پر قیام سے مراد کسی انسان کی آمد پر اس کی تعظیم کے لیے یا احتراماً کھڑا ہونا۔ آیا یہ کھڑا ہونا جائز ہے یا یہ کھڑا ہونا جائز نہیں ہے؟ اس کے متعلق دونوں قسم کی روایات، دونوں قسم کی احادیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ چنانچہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والے کے استقبال کے لیے اور اس کے احترام کے لیے یا کسی بھی انسان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کسی کے احترام کے لیے کھڑا ہونا نہ صرف یہ کہ اس کو ناجائز قرار دیا گیا بلکہ اس کو کفار کا طریقہ، اغیار کا طریقہ اور اعاجم کا طریقہ قرار دیا گیا۔ چنانچہ دونوں قسم کی روایات یہاں پر موجود ہیں۔ چنانچہ جو فیصلہ کیا گیا امت کے بڑوں کی جانب سے وہ رائے بہترین یہ ہے کہ جو بندہ آ رہا ہے وہ بندہ اگر تو عالم ہے، اگر تو فاضل ہے، کوئی نیک انسان ہے، اللہ کا ولی ہے، اور آنے والا اپنے لیے کھڑا ہونے کو پسند نہیں کرتا، اگر کوئی خود سے اس کے احترام میں کھڑا ہو جائے تو کھڑا ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اگر آنے والا کوئی عالم نہیں ہے، کوئی نیک آدمی نہیں ہے، کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، اور وہ یہ چاہتا بھی ہے کہ میری آمد پر لوگ میرا استقبال کھڑے ہو کر کریں، ایسے بندے کے لیے کھڑا ہونا جائز نہیں ہوگا۔ آگے سمجھ میں دونوں قسم کی روایات ہیں۔ ان روایات کے درمیان تطبیق ممکن تب ہوگی کہ جب یہ صورت اپنائی جائے، اگر عالم فاضل ہو، نیک اللہ کا ولی ہو اور وہ اپنے لیے کھڑا ہونے کو پسند نہ کرتا ہو، کوئی کھڑا ہو جائے تو اس صورت میں جائز ہوگا۔ لیکن اگر عالم فاضل بھی نہ ہو اور وہ کھڑا ہونے کو پسند بھی کرتا ہو، پھر اگر کوئی کھڑا ہوگا تو یہ کھڑا ہونا ناجائز ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کھڑا ہونے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ ہمارے جتنے بھی اہل حق کے علماء ہیں وہ اپنی آمد پر کھڑا ہونے کو پسند نہیں قرار دیتے۔ البتہ موجودہ زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سیاسی لیڈر ہیں جب وہ پنڈال کے اندر آتے ہیں ایک آواز لگائی جاتی ہے کھڑے ہو کر استقبال کیا جائے، تو یہ جو کھڑا ہونا ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوتا تو وہ لیڈر اس بات کو ناپسند کرتا ہے، ان لوگوں کا کھڑا ہونا بھی حرام، وہاں سے جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کھڑا کرنے کے بارے میں وہ بھی حرام، اور آگے سرکار کی روایت آ رہی ہے کہ جو اس بات کو پسند کرے کہ میرے احترام میں لوگ کھڑے ہوں وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ یہ اتنا بڑا اس کے متعلق روایات ہیں۔ ان میں سے پہلی روایت جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ بڑوں کے لیے احتراماً کھڑا ہونا جائز ہے بشرطے کہ وہ آنے والا نیک آدمی ہو، آنے والا نیک آدمی ہو، اللہ کا ولی ہو، اپنے لیے کھڑا ہونا پسند نہ کرتا ہو۔ ان کی دلیل یہ روایت ہے جو حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر یہود کے 3 قبائل تھے۔ ایک قبیلے کا نام تھا بنو نذیر، ایک قبیلے کا نام تھا بنو قینقاع، اور ایک قبیلے کا نام تھا بنو قریظہ۔ بنو قریظہ والوں کا صحابہ نے اللہ کے نبی کے حکم سے محاصرہ کر لیا۔ یہ لوگ اپنے قلعوں کے اندر چلے گئے۔
اب ظاہر ہے کہ قلعوں کے اندر چلے گئے، اس زمانے کے اندر قلعے اتنے محفوظ ہوتے تھے کہ قلعے کے اندر جا کر حملہ کرنا یا ان کو شکست دینا یہ ممکن نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے کے اندر صورت یہی ہوتی تھی، اگر قلعے کے اندر والوں کو پریشان کرنا ہے اس قلعے کی دیوار میں سوراخ کیا جائے اور سوراخ کے ذریعے سے اندر بندہ چلا جائے اور ان کا ستیہ ناش کر دے۔ لیکن یہود بڑے خبیث تھے، یہ کیا کرتے تھے کہ اندر خود تھے، اگر کوئی بھی مسلمان قریب آتا پتھراؤ کرنے کے لیے یا کوئی بھی مسلمان قریب آتا ان کی دیوار کے اندر نقب لگانے کے لیے تو یہ اوپر سے آگ کے اندر لوہا گرم کر کے اوپر سے سلاخیں نیچے پھینکتے تھے، اپنے بچوں کو عورتوں کو اوپر بٹھا رکھا تھا، اوپر سے جو پتھراؤ وغیرہ کرتے تھے۔ اب وہاں سے یہ قلعے کے اندر بند تھے اور مسلمانوں نے باہر سے گہراؤ کر رکھا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان یہودیوں کو پیشکش فرمائی کہ ہاں بھائی کب تک اندر بیٹھے رہو گے، کوئی بیچ کی راہ نکالو، تم کس بات پر راضی ہو؟ تو اندر سے تمام یہودیوں نے کہا کہ آپ کے صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد تھے پیغمبر کے صحابی تھے، ان کے متعلق کہا گیا کہ آپ ان کو بلوا لیں، وہ ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہوگا۔ گویا کہ یہودیوں نے یہ سمجھا حضرت سعد اگرچہ مسلمان تھے لیکن ان کا گھر یہودیوں کے محلے میں تھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ ممکن ہے کہ سعد ہمارے پڑوس کا لحاظ رکھ کر ہمارے ساتھ کو نرمی والا فیصلہ کرے، اگر یہ فیصلہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں جائے گا تو فیصلہ بڑا خطرناک ہو جائے گا۔ تو یہودیوں نے کہا اگر سعد ہمارے حق میں فیصلہ کریں تو ہم نیچے اترنے کو تیار ہیں۔ حضرت سعد تھے زخمی، ان کو یہاں پر تیر لگا تھا، اس تیر کے لگنے کی وجہ سے خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ حضرت سعد کا گھر تھا بنو قریظہ کے محلے کے اندر، اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے ان کی عیادت کی جائے لیکن بار بار اس علاقے میں محلے میں جانا یہ صحابہ کے لیے اور پیغمبر کے لیے ممکن نہیں تھا، اس لیے بیماری کے ایام میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت سعد کے لیے مسجد نبوی کے ساتھ ہی ایک خیمہ لگا دیا اور اس خیمے کے اندر حضرت سعد رہا کرتے تھے، ظاہر ہے کہ بیمار تھے۔ چنانچہ جب بنو قریظہ کے لوگوں نے کہا کہ سعد ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرے گا ہمیں وہ فیصلہ منظور ہوگا، اللہ کے نبی نے بھی ان کی بات کو رکھ لیا کہ ٹھیک ہے جو فیصلہ سعد کرتے ہیں ہمیں وہ فیصلہ منظور ہوگا۔ اس شرط پر یہ سارے کے سارے ان کے بوڑھے جوان عورتیں بچے سارے کے سارے باہر آ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھجوایا کہ جاؤ سعد کو لے کر آؤ۔ حضرت سعد کو جب لے کر آنے لگے تو ان کو گدھے پر سوار کر کے لایا گیا، چونکہ نقاہت کی وجہ سے مسلسل خون بہہ رہا تھا تو وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے، ان کو سواری پر سوار کر کے لایا گیا۔ اب جہاں پر یہ مجلس لگی ہوئی تھی وہاں سے حضرت سعد کو دیکھا جیسے ہی تو اللہ کے نبی نے انصار کے لوگوں سے کہا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے سردار کے لیے اپنے سردار کے لیے زور سے بولو، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ بڑے آدمی کے آنے پر اس کے احترام میں اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے، انہوں نے اس روایت سے دلیل پکڑی کہ خود پیارے پیغمبر نے کہا کہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا جائے۔ چنانچہ جو لوگ کھڑا ہونے کو جائز بتلاتے ہیں اس روایت کی بنیاد پر بتلاتے ہیں۔ بہرحال حضرت سعد آ گئے، اللہ کے نبی خود اٹھے، ان کو سہارا دے کر بٹھایا اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا سعد یہ یہود کے لوگ ہیں، یہ تمہارے فیصلے پر خوش ہیں، تم جو فیصلہ کرو گے انہیں منظور ہوگا۔ حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ اگر میری بات مانتے ہیں تو میں یہ کہوں گا ان کے جوانوں کو قتل کر دیا جائے، ان کے جوانوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کے جو بچے اور عورتیں ہیں ان سب کے سب کو لونڈیاں بنا لی جائیں اور ان کے جو بوڑھے ہیں جو لڑنے بھیڑنے کے قابل نہیں اور ذی رائے بھی نہیں ہیں ان کو بھی قتل کر دیا جائے۔
حضرت سعد کا فیصلہ سن کر پیغمبر کا چہرہ کھل اٹھا اور فرمایا کہ تم نے بادشاہوں والا یا تم نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے؟ چنانچہ اس فیصلے کی بنیاد پر ان یہودیوں کو ایک بڑی سی یعنی کہ سرنگ کھودی گئی یا خندق کھودی گئی اور وہاں پر ان کی گردنوں کو کاٹا گیا۔ خیر خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت سعد کے لیے پیغمبر نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر کوئی ویسا بندہ ہو کہ جو عالم و فاضل ہو، نیک بندہ ہو، اس کے لیے کھڑا ہونا جائز ہوگا۔ اتنی بات واضح ہو گئی۔ پہلی روایت کے اندر، روایت نمبر 2، اس کے اندر جو معنی اور مفہوم یا جو سبق دیا جا رہا ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، مجلس کے اندر جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تعلیم ان سے متعلقہ ہے کہ لا یقیم الرجل الرجل، مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے کسی بندے کو اٹھا کر اس کی جگہ پر کوئی بندہ آ کر بیٹھ جائے، اس غرض سے اٹھائے کہ میں آ کر بیٹھ جاؤں، یہ جائز نہیں ہے۔ جو بندہ پہلے آ کر بیٹھ گیا اس جگہ پر حق اسی کا بنتا ہے۔ بعد میں کوئی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب بھی آ جائے تو شریعت کا حکم کیا ہے؟ پہلے آئیے پہلے پائیے، پہلے آئیے۔ اب جمعے والے دن ہمارا عزت دار طبقہ جو اس وقت دینی مسائل سیکھنے کے لیے نہیں آتا، وہ جمعے کے اندر آئے گا سب سے آخر میں، اور پھر کندھے پھلانگ پھلانگ کر پہلی صف کے اندر آ جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب خطبے کا وقت آتا ہے، لوگ اپنی صفوں میں ہوتے ہیں تو وہ دوسروں کی جگہوں پر قابض بن کر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑا ثواب کما لیا۔ وہ آئے تھے جہنم سے بچنے کے لیے، پر پیغمبر کے فرمان کے مطابق ان کو کل قیامت والے دن جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا اور لوگوں کو ان کی گردنوں سے گزارا جائے گا۔ آ رہی سمجھ میں؟ بھائی اگر کسی کو شوق ہے آگے آنے کا تو وہ پہلے سے آ کر بیٹھ جائے کسی اور کی جگہ پر۔ اب لال خان ہے، ہمیشہ لیٹ آتا ہے، پیچھے بیٹھ جاتا ہے، اچھی بات ہے۔ آگے تو نہیں آتا نا، آتا لیٹ ہے لیکن آئے گا پیچھے بیٹھ جائے گا، اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے سلیم پنساری ہے ماشاءاللہ، آتا ہے، یہ شمسو آتا ہے، پلر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نماز پاجی آتے ہیں، لیٹ آتے ہیں، اس جمعے کو تھوڑا جلدی آ گئے تھے، پیچھے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، پیچھے بیٹھو۔ اگر جس کو آگے آنے کا شوق ہے تو پہلے آ جائے۔ بابو 12:30 بجے، 11:41 پر میں مسجد کے اندر آیا، یہ نہانے جا رہا تھا، 11:41، 12:30 مسجد کے اندر آیا، وہاں سے گھستا ہوا یہاں پر آگے آ کے بیٹھ گیا۔ آگے سمجھ میں سر؟ یہاں کی الحمدللہ یہ ماں کے پیٹ والی ہیں اور یہ اپنا لیاری اپنا چشمے کی دکان والی ہیں، نگاہیں تیز الحمدللہ۔ ساری یہ جائز نہیں ہے۔ لا یقیم، یہ بھی اس کے زمرے میں آ گیا نا۔ ایک بندہ بیان سننے کے لیے دائرے کی شکل میں آ گیا، ٹھیک ہے، دائرے کی شکل میں آ گیا، اگر ہم اس کو دائرے کا پابند نہ کرتے وہ اپنی جگہ پر سیدھا بیٹھا رہتا۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس نے دین سیکھنے کے لیے ایک دائرہ بنایا، آپ نے آ کے پیچھے اس کی جگہ پر قبضہ جما لیا۔ عادت ہوتی ہے لوگوں کو یعنی کہ مفت کا کھانے کی۔ کس کا کھانے کی؟ یا شارٹ کٹ جنت میں جانے کی۔ ٹھیک ہے، ربیع الاول آ گیا ماشاءاللہ جی، منڈ کے خرچ کرو جی، تاکہ بس پیغمبر کی نگاہ کرم پر جائے۔ اور خدا کے بندو، پیغمبر کی نگاہ کرم اس پر پڑے گی جو 12 مہینے پیغمبر کو مانے گا۔ خالی ربیع الاول میں پیغمبر کی نظر کرم کے لیے 2-4 دیگوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے جو عقل دی ہے نا، وہ کامل ترین عقل دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ میں سے جو رمضان المبارک میں مولویوں کو فطرانہ دیتے ہیں، ہم جب آپ کی قدر نہیں کرتے ہیں پورا سال، ہمیں پتہ ہے کہ ان کی مجبوری ہے، یہ دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ہماری 2-3 دیگوں سے اللہ کے نبی متاثر ہو کر ہماری موت کا انتظار کریں گے، پھر ہماری قبر میں آ کر ہمیں اٹھا کر جنت کے اندر داخل کر دیں گے؟ حاشا وکلا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ جو 12 مہینے کا مسلمان ہوگا، 360 دن کا، وہ تو ٹھیک ہے جنت میں جائے گا، باقی شارٹ کٹ والا چکر اگر ہے تو وہ میدان جہاد ہے۔ وہ میدان کیا ہے؟ میدان جہاد ہے۔ سیدھا ہو کے بیٹھ، سیدھا ہو کے، وہ میدان جہاد ہے کہ تلوار گناہوں کو بھی مٹاتی ہے، تلوار درجات کو بھی بڑھاتی ہے، تلوار جنت کو بھی واجب کرتی ہے، وہ چیز ہے۔
باقی دیگوں پر جنت اتنی آسانی سے نہیں ملے گی. آ رہی سمجھ میں؟ تو شارٹ کٹ کے چکر میں دوسروں کو آگے پیچھے کر کے خود اپنے نمبر بڑھانا. لال خان مزے کی روایت سنو، نیاز کے پیچھے والے کی نہیں ہے، توجہ ہے، ٹھیک ہے. جمعے کا دن جنت کے اندر جمعے کو جمعہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو یوم المزید کہا جائے گا. یوم المزید، یہ جو ہمارا 8واں دن ہوتا ہے جمعہ، اس کو جنت کے اندر یوم المزید کہا جائے گا. اور جس طریقے سے یہاں پر ہم جمعے والے دن جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر جمعے والے دن ایک بازار لگے گا، ایک بازار لگے گا. اس بازار کے اندر انسانوں کی شکلیں وہاں پر بکیں گی. صبح کی شکل میں گئے تھے، شام کو کسی اور شکل میں آ جائیں گے. اور اسی یوم المزید والے دن جنت کے اندر ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے، ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے. اس گراؤنڈ کے اندر گولائی میں کرسیاں لگائی جائیں گی، گولائی کے اندر کرسیاں لگائی جائیں گی. اور گولائی کے سینٹر کے اندر اللہ میاں کا تخت یعنی عرش بچھایا جائے گا. اب وہ جو کرسیاں لگائی جائیں گی، ان کرسیوں پر حضرات انبیاء کرام ہوں گے، لیکن کرسیوں کی ترتیب یہ ہوگی، آگے جس نبی کی کرسی ہوگی اس کے امتی پیچھے موجود ہوں گے. اور سینٹر میں جو تخت ہوگا، جو عرش ہوگا، وہ اللہ میاں کا ہوگا، اور اس عرش پر اللہ کی ذات آ کر جلوہ افروز ہوگی. اب جو وہاں پر لوگ موجود ہوں گے وہ اللہ میاں کی زیارت کریں گے، اللہ میاں کی. چنانچہ ہمارے بڑوں نے فرمایا، جو دنیا کے اندر جتنا زیادہ ممبر کے قریب بیٹھتا ہوگا، جتنا زیادہ غور سے بیان کرنے والے کو دیکھتا ہوگا، جتنا قریب ہوتا ہوگا، وہاں پر وہ اللہ کو بھی اتنے قریب سے دیکھ پائے گا. آ رہی سمجھ؟ تو 12:50 پر آنے والوں انشاءاللہ جنت میں بھی پیچھے ہی کھڑے رہو گے کہیں پر. یہ موٹی سی بات ہے، یہ ہماری بات تو نہیں ہے. حدیث پاک کے اندر تھرمامیٹر بتلایا، اپنے بارے میں کیا خیال ہے، آگے کیا بنے گا. تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ دیکھ لو بھیا، جو بندہ سب سے آخر میں مسجد میں آئے اور سب سے پہلے مسجد سے چلا جائے وہ جہنمی ہے. وہ کون ہے؟ جو بندہ سب سے پہلے آئے اور سب سے آخر میں جائے وہ جنتی ہے. وہ کیا ہے؟ تو یہ تھرمامیٹر ہمیں کہاں سے ملے ہیں؟ احادیث مبارکہ سے ملے ہیں. کہاں سے ملے ہیں؟ احادیث مبارکہ سے. تو یہ فرمایا کہ لا یقیم الرجل الرجل، کوئی بندہ کسی اور بندے کو جو مجلس میں پہلے سے بیٹھا ہوا ہو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں پر آ کر نہ بیٹھے، خود وہاں پر آ کر نہ بیٹھے. تو کیا کیا جائے؟ فرمایا اگر بیٹھنا ہی ہے تو مجلس والوں کو کہا گیا اگر جگہ تنگ ہے، تمہارا مومن بھائی آیا ہے، تفسحوا وتوسعوا، اپنے آپ کو تھوڑا سمیٹ لو، مجلس کو کشادہ کر لو، آنے والے کو جگہ دے دو. یہ تو جائز ہے، لیکن کسی بہانے سے نہیں ہوگا. وعن ابی ہریرہ، تیسری روایت، ایک بندہ مجلس میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کو کوئی عذر پیش آ گیا، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی نکسیر پھوٹ جاتی ہے، اس کو وضو کی حاجت ہے. اب اگر وہ بندہ اٹھ کر چلا گیا وضو کرنے کے لیے، یا کوئی ایمرجنسی میں اس کو فون آ گیا، اس کی ماں مر گئی، نانی مر گئی، کوئی معاملہ ایسا ہو گیا، اٹھ کے وہ چلا گیا، اگر وہ مجلس چھوڑ کر گیا واپس آنے کے ارادے سے اور وہ واپس آ گیا، تو آنے کے بعد اس کی جو پہلی والی جگہ ہے وہ اسی بندے کا حق بنتا ہے، دوسرے کو اس جگہ پر قبضہ کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا. جو پہلے آ کر بیٹھ گیا اس جگہ پر حق اسی کا ہے اگر وہ واپس آنے کی نیت سے گیا. لہٰذا وہ جاتے ہوئے اپنا ٹیشو چھوڑ جائے، اپنی ٹوپی چھوڑ جائے، اپنا جوتا چھوڑ جائے، اپنا رومال چھوڑ جائے، یہ عمل پیغمبر سے ثابت ہے. لہٰذا اگر وہ جانے کے بعد واپس آتا ہے تو حق کس کا بنتا ہے؟ اسی کا جو پہلے والا تھا، اسی کا وہ پہلے والا تھا. چنانچہ آگے والی روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کے دلوں میں اللہ کے نبی سے بڑھ کر کسی کی محبت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کے استقبال کے لیے حضرات صحابہ کرام کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے. اللہ کے نبی کے استقبال کے لیے صحابہ کرام کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے،
تو اولاً تقاضا تو یہی ہے ہم کسی کے احترام میں کھڑے نہ ہوں۔ وجہ کیا بیان کی صحابہ نے؟ بھائی صحابہ جب گئے تھے وہاں پر شام وغیرہ کی طرف، ایران کی طرف، وہاں کے بادشاہوں کو دیکھا اور وہاں کی رعایا کو دیکھا، اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے تھے، تو صحابہ نے آ کر بتلایا تھا نا، یا رسول اللہ اگر وہ سجدہ کرواتے ہیں آپ کی ذات اس بات کی زیادہ حقدار ہے آپ کو سجدہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو کسی اور کے لیے سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی کو دیتا، اپنے شوہر کو سجدہ کرے، ٹھیک ہے۔ یہ پیغمبر اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے، تو پیغمبر اپنے لیے کھڑا ہونے کو بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام پیغمبر کے مزاج شناس تھے، صحابہ کرام نے بھانپ لیا، پیغمبر کو اچھا نہیں لگتا تو پیغمبر کو بار بار بتانا نہیں پڑتا تھا، ایک مرتبہ کہہ دیا مجھے اچھا نہیں لگتا یا میرے لیے کھڑے نہ ہوا کریں، اس کے بعد سے لے کر کبھی بھی صحابہ کرام پیغمبر کی آمد پر ان کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، ان کے لیے کھڑے۔ اور ہمارا پیر صاحب آ جائے، ہمارا لیڈر آ جائے، ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی بہت مبارک چیز آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا ہوتا نہیں سائیں یوسف، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ بابا سائیں اگر بخشائے گا تو کام بن جائے۔ قبروں پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں، قبروں پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے بندو وہ قبر ہے، وہ مرا ہوا ہے، وہاں جا کر بیٹھ جاؤ، وہاں جا کر بیٹھ جاؤ۔ نہیں، بابا جی کا احترام ہے، جی بابا جی کا کیا ہے؟ احترام ہے۔ تو یا اسی طریقے سے جن علاقوں میں سرداری نظام ہے تو وہاں پر طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ وڈیرے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وڈیرا آ کر بیٹھ جاتا ہے، جب تک وڈیرا اجازت نہیں دے گا باقیوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر وڈیرا کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوگا تو وڈیرا اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا دے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی کو پسند نہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کو پسند نہیں، جب اس کو پسند نہیں تو پھر جان لو جو اس کو پسند ہوگا وہ اللہ کو پسند ہوگا، اور وہی ایمان والوں کو بھی۔ حضرت معاویہ کی روایت ہے، اس کی روایت ہے حضرت معاویہ، چند نام صحابہ کے ایسے ہیں ان کو کھل کر لیا کریں تاکہ کالے کتوں کو پتہ چلے، کالے کتوں کو پتہ چلے ہمیں ان سے پیار ہے۔ بالخصوص ابو بکر کا نام، عمر کا نام، عثمان کا نام، معاویہ کا نام، ابو سفیان کا نام، ان ناموں کو تو ببانگ دوہل زور زور سے کہا کرو، اور کوشش کیا کریں کہ رجب کے مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے نام معاویہ رکھا کریں۔ نام کیا رکھا کریں؟ معاویہ رکھا کریں۔ کیا رکھا کریں؟ معاویہ رکھا کریں، تاکہ 22 رجب کو جس حضرت معاویہ کے انتقال کی خوشی میں دعوتیں منائی جاتی ہیں، ہم حضرت امیر معاویہ کو کل قیامت والے دن بتلا سکیں کہ ہم نے آپ کی محبت میں اپنی اولاد کا نام رکھا تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں پھر رہی ہیں آپ کی، آ رہی سمجھ میں؟ حضرت معاویہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمران من سرہ، اللہ کے نبی نے فرمایا، سلیم پنساری کیا فرمایا؟ سلیم پنساری اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میں نے بولا میری جان، من سرہ بولا ہے، آپ کھڑے ہو کے بولیں، کھڑے ہو جائیں، بولیں من سرہ، کیا مطلب ہوا؟ جو اس بات پر خوش ہو، ان یتمثل لہ، ان یتمثل لہ الرجال قیاما، جو اس بات پر خوش ہو کہ لوگ میرے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں، فل یتبوأ مقعدہ من النار، اس بندے کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میرے بات سمجھ آ گئی جی؟ اب ماشاءاللہ اسکول کے پرنسپل حضرات ہیں، آپ حضرات ماشاءاللہ پیچھے پہ بیٹھا ہوا ہے، سیدھا ہو کے بیٹھنا برابر خیر دے، یہ کسی گاں مر گئی ہوا نا، بالکل یہیں منہ بڑھا کے بیٹھے تھے۔ اسکول کے اندر جاتے ہیں، اسکول کے اندر جاتے ہیں جی، ٹھیک ہے، سارے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر کوئی بچہ کھڑا نہیں ہوا تو اس کو سزا دی جاتی ہے، اب کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ احترام، آپ تو بڑے آدمی، آپ کو شمار انسانوں میں کہا، آپ بیٹھ جائیں، آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ باقاعدہ رولز ہیں،
ان رولز کو ختم کرنا چاہیے. ایک بچے خود بخود کھڑے ہو جائیں استاد کے احترام میں جائز ہے، لیکن ایک یہ کہ نہ کھڑا ہونے والوں کو سزا دینا یا بچوں کو کھڑا ہونے کی ترغیب دینا. پیغمبر کا فرمان کیا ہے؟ جو اس بات سے خوش ہو کہ جو میرے لیے کوئی بندہ احتراماً تعظیماً کھڑا ہو اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ. تو لیڈروں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اگر کوئی بندہ کھڑا نہ ہو، اللہ اکبر، لیڈر کی تو موت ہے، تو کیا کہتے ہو اپنے لیڈروں کے بارے میں؟ ان کا ٹھکانہ جہنم میں. تو بتاؤ ان کے پیچھے چلنا چاہیے؟ بولو، بھلے وہ لیڈر کوئی بھی ہے. A to Z کی بات کر رہا ہوں. یہ موٹے موٹے موبائل ہیں، ہمیں جلسہ گاہ جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں اس پر پتہ چل جاتا ہے کہ کونسلر بھی آتے ہیں اسٹیج پر، اس کی بھی تمنا ہوتی ہے مجھے کھڑے ہو کر استقبال کیا جائے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو جب وہ جہنم میں جائیں گے ان کے ساتھی کہاں جائیں گے؟ بولو. یہ فضائل اعمال اٹھا کر دیکھو، اس میں بے نمازی کا انجام کیا لکھا؟ ان کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا. وجہ کیا بیان کی جاتی ہے ان کے ساتھ؟ کہ نماز کے اندر سستی کی وجوہات دیکھی جائیں تو یہ تین ہوتی ہیں. یا تو سرداری کے طور پر میں مصروف تھا تو فرعون کے ساتھ ہے، یا حامان وہ وزیر تھا تو انسان کسی کے ماتحت رہ کر کاموں میں اتنا مصروف ہے یا تو اس کے ساتھ، اور قارون خزانے کی وجہ سے اگر کوئی اپنی مال و دولت کے چکر میں نمازوں کو آگے پیچھے کرتا ہے تو اس چکر میں ان کے ساتھ جائے گا. تو ہم لیڈروں کے پیچھے کتنے پروگرامات ہوتے ہیں. اللہ کو کہو بھائی بابو کا پیچھے والا مجھے دیکھیے 3 مرتبہ آپ کی توجہ بٹ گئی ہے، ٹھیک ہے. یہ اوپر سے جو آتا ہے نا، یہ آپ لوگوں کی وجہ سے آتا ہے، ٹھیک ہے. ہمارے گھر میں بچی جوان ہو جاتی ہے، چھاتی اس کی آ جاتی ہے، لیکن دودھ تب آئے گا جب بچہ پیٹ سے آ کر روئے گا، ٹھیک ہے. ہم جتنا بھی یاد کر کے آئے نا، جب تک آپ لوگوں کی توجہ نہیں ہوگی نا، دماغ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو موجودہ زمانے کے اندر جو لیڈروں کے پیچھے چلتے ہیں، انکار نہیں، آپ جائیں چوما چاٹی کریں ان کو، انکار نہیں، لیکن سوچ لیجئے گا اگر ان کی وجہ سے نمازیں چھوٹی ہیں یا ان کا جو اس وقت کا عمل دخل ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بڑائی کو پسند کرتے ہیں. یہ بڑائی کو کیا کرتے ہیں؟ بڑائی کو. اور ہماری قوم کو اللہ ہدایت دے. یہاں سے لے کر یہاں تک سب ماشاءاللہ کسی نہ کسی پارٹی سے وابستہ ہیں. آپ کو 100 سلام ہے، ٹھیک ہے. سوال ہے آپ سے میرا چھوٹا سا، آپ میں سے کوئی مر جائے گا یا ہم میں سے کوئی مرے گا، ہمارے لیڈر کو پتا ہوگا؟ ہمارا لیڈر گھر پہ آئے گا؟ ہمارا لیڈر گھر پہ آئے گا؟ نہیں آئے گا. ہم اپنے لیڈر کو ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ بولو. ان کی خاطر اللہ کو ناراض کرنا یہ کہاں کا انصاف؟ بولو. جو لیڈر ہمارے جذبات سے کھیلے، یہاں پر درد ان کو ہوتا ہے جن کو بچہ ہوا ہو، ٹھیک ہے. جو لیڈر ہمارے جذبات سے کھیلے، اس لیڈر کے پیچھے خدا کو ناراض کرنا یا پیغمبر کو ناراض کرنا یہ کہاں کا ہے وہ انصاف؟ ایسا ہے کہ نہیں جناب؟ سیاست سے منع نہیں کر رہا میں آپ کو، اتنی بات ضرور ہے جو لیڈر آپ کو جانتا نہیں ہے. آج کل نیا ٹریک چلا ہوا ہے کہ جی جس پارٹی کا ورکر مر جائے اس کے جھنڈے کے اندر اس کو دفن کیا جائے. اور خدا کے بندے جھنڈے کے بارے میں سوچو تو صحیح. اللہ نہ کرے اگر وہ پارٹی ایسی ہے جو خدا کی نظر میں قہر زدہ ہے، کیوں اپنے لیے مصیبت بناتے ہو؟ گھروں کے اوپر جھنڈے لگائے ہوتے ہیں، اور بھائی اللہ کو مانو یار، گھر پر اللہ کی رحمت آنی ہے. اگر جھنڈا کسی ایسے پارٹی کا ہے، ہمیں کیا پتہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں کیا پتہ کون کس سے ملاقاتیں کرتا ہے، کون کس کا ایجنٹ ہے؟ ان کے جھنڈوں کو اٹھا کے اوپر لگایا ہوا ہے کہ بھائی جبرائیل رات کو آئے گا، اسی پنکھ میں اسی جھنڈے کو بوسہ دے کر رحمت کی برسات ہمارے گھر پہ برسائے گا. اتنا آگے نہیں جانا چاہیے، کسی میں اتنا آگے نہ گھسیں. آ رہی سمجھ میں؟ ووٹ آپ کا حق ہے، ووٹ آپ کا حق ہے، آپ گواہی آپ دیں، لیکن اپنی اوقات کو نہ بھولیں. محمد الرسول اللہ کے آنسو ہمارے لیے نکلے تھے، محمد الرسول اللہ کے آنسو ہمارے لیے نکلے تھے، اور وہ ہمارا استقبال کریں گے حوض کوثر پر. ہم ان کے لیے بھاگ دوڑ کریں، ان کی سنتوں کے پرچار کے لیے، ٹھیک ہے. ابھی یہ بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے، اللہ کے فضل سے کینسل ہو گئے، ہماری دیواروں کا بیڑا غرق کر دیا. کچھ ایک لیڈر جو کونسلر کھڑا ہوا چمار قسم کا،
اس کے گھر کی دیوار پہ مجھے آپ کوئی بینر یا پینافلیکس دکھائیں، خدا کا گھر لاوارث ہے وہاں چپکا دو. ہاں میں کہنے کی آج دکان پہ دیکھ رہا تھا وہاں چپکا ہوا ہے، علی کی ٹینکی پہ چپکا ہوا ہے. یہ کیا مذاق ہے؟ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھا ہے. لا الہ الا اللہ عمران خان رسول اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ نواز شریف رسول اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ فضل الرحمن رسول اللہ نہیں. ان کو لیڈر کا درجہ دو خدا کے بندو. ان کو تو ہم نے نبی بنا لیا ہے. کیا بنا لیا؟ 11 بجے آئیں گے لیڈر بیان کرنے کے لیے، اور یہاں پر چبلوں کی طرح ہماری عوام جا کر پہلے سے جلسہ گاہ کو سجاتی ہے. یہ زیادتی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو. تو جو ان کے لیے کھڑا ہوگا، کھڑا ہونا حرام، اگر وہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں ان کا یہ بنے گا. حضرت ابو امامہ کی روایت ہے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئا علی عصا. اللہ کے نبی گھر سے باہر نکلے، ٹیک لگائے ہوئے تھے عصا پر، لاٹھی پیغمبر نے ہاتھ پر پکڑی ہوئی تھی. فقمنا لہو، ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، پیغمبر کے احترام میں کھڑے ہو گئے تو سرکار نے کیا فرمایا؟ لا تقوموا کما یقوم الاعاجم، اجمیوں کی طرح مت کھڑے ہوا کرو. مطلب اجمیوں سے مراد ہم لوگ ہیں. کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں کہ جن کو دین کا پتہ نہیں، جیسے وہ اپنے آنے والے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تم وہاں پر کھڑے. آج کے سبق میں ہمیں شمسو کیا پتہ چلا؟ کھڑا ہو ذرا خلاصہ سنا، کھڑے ہو. کیا بات پتہ چلی بھی میں نے کیا بولا؟ شاباش بیٹھ جی. اتنی بات واضح ہوگی جی. بابا جی دلاور بھائی آپ بتائیں کیا بات ہوئی؟ آج سبق کا خلاصہ بتلا دیں جی، آپ بتا دیں. ہاں غیروں سے کیا مراد ہے؟ اپنوں کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جی عمران خان آپ بتائیں، آج کے سبق کا خلاصہ بتلائیں. کوئی بندہ شخص یہ چاہے کہ میرے احترام میں لوگ کھڑے ہو، اس کے مطابق لیکن فرمایا وہ جہنم میں ہے. اس طرح کوئی عالم دین ہو اور وہ نہ چاہتا تو اس کے استقبال میں ادب کرو. اتنی بات واضح ہوگی. بابو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. شاباش، کھڑا ہو جاؤ اللہ کے بندے. اور کوئی سنا سکتا ہے سبق؟ نواز باجی کیا بات ہوئی؟ اتنی بات واضح ہو گئی. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. کل جمعرات درس نہیں ہوگا.